بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ آج ہماری چوتھی تراویح مکمل ہوئی اور اس میں ہم نے چوتھے پارے کی تلاوت کی اور تلاوت سنی۔ اب اس چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سے کیا فرمایا ہے، تو خلاصے کے طور پر 7 باتیں اس پارے کے اندر ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ چوتھا پارہ جو ہے اس کے اندر سورۃ النساء اور سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کا کچھ حصہ اور سورۃ النساء کا کچھ حصہ۔ پہلی بات، بیت اللہ شریف کی افضلیت کا بیان اور یہود پر رد۔ خانہ کعبہ یعنی قبلہ امت مسلمہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ یہود دعویٰ کرتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے، لہٰذا ہم افضل قبیلے والے ہیں، قبلے والے ہیں، لہٰذا ہم افضل قبلے والے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور وضاحت کی کہ بیت اللہ افضل ہے، اور افضل کیوں ہیں؟ 3 وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ، روئے زمین میں سب سے پہلی عبادت گاہ جس کی بنیاد رکھی گئی وہ بیت اللہ ہے۔ دوسری وجہ، خانہ کعبہ میں ایسی نشانیاں ہیں جو کہیں نہیں، مثلا مقام ابراہیم، زمزم، حتیم وغیرہ۔ تیسری وجہ، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات کی بنا پر بیت اللہ افضل ہے۔ دوسری بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ یہ کہ اختلاف اور فرقہ پرستی کی مذمت اور نقصانات۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تفرقہ مطلب اپنے آپ کو گروپوں میں بٹنے سے بچائیں۔ ایک امت بن کر اجتماعیت کے ساتھ رہیں، جمہور کی اتباع کریں، فروعی اور جزوی مسائل میں نزاع اور انتشار کا باعث نہ بنے، ورنہ گروہوں اور جماعتوں میں بٹ کر امت بالکل منتشر ہو کر کمزور ہو جائے گی۔ تو اس کی تعلیم دی کہ امت بن کر رہو، نہ کہ آپس میں اختلاف اور گروپوں کے اندر تقسیم ہو۔ تیسری اہم بات وہ یہ، دوست بنانے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار اور منافقین سے موالات، اب موالات کیا چیز ہے؟ موالات یعنی قلبی دوستی نہ لگائیں، بلکہ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ البتہ معاشرے میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات، مدارات، مواسات اور معاملات یعنی ظاہری میل ملاقات، غمخواری اور جائز تجارتی لین دین وغیرہ کے درجے میں ہوں تو گنجائش ہے، لیکن ان سے موالات یعنی قلبی دوستیاں نہ رکھی جائیں، کیونکہ وہ دلوں میں بغض رکھتے ہیں اور موقع ملنے پر خوب نقصان پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافقین اور جو کفار ہیں ان کے ساتھ قلبی دوستی نہ لگائی جائے، ان کے ساتھ دلی محبت، ان کے ساتھ دلی محبت نہ ہو۔ کیوں؟ اگر دلی محبت ہوگی تو وہ آپ کو نقصان پہنچان اور کیونکہ وہ جو منافقین اور کفار ہیں یہ آپ سے بغض رکھتے ہیں، دل سے بغض رکھتے ہیں، اور موقع ملنے پر آپ کو خوب نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس میں خوش بھی ہوتے ہیں۔ چوتھی بڑی چیز، اہم چیز وہ یہ کہ اسلامی تاریخ سے عبرت ملتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے 2 اہم غزوات، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تفصیلی ذکر ہے اس پارے کے اندر۔ ان دونوں واقعات میں قیامت تک کی امت کے لیے اہم سبق پوشیدہ ہیں کہ بدر میں 313 کی چھوٹی سی جماعت نے ہزاروں کفار کو شکست دی، اس لیے کہ امیر کی کامل اطاعت اور اتحاد کی قوت کا بھرپور اظہار تھا، جبکہ احد میں مقدار تو زیادہ تھی لیکن ایک غلطی ہوئی کہ امیر کی اطاعت میں کوتاہی ہوئی، جس کی وجہ سے حاصل ہونے والی فتح بھی شکست میں تبدیل ہوئی
اور 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے۔ اس پارے کے اندر پانچویں بات یہ ہے کہ کامیابی کی پہچان قرآن سے ہے۔ سورت کے آخر میں امت کو فلاح یعنی کامیابی کی 4 اہم اصول بتائے گئے ہیں کہ صبر، مصابرہ، مرابطہ اور تقوی۔ اب صبر کیا ہے کہ ہر طرح کے حالات، مصائب اور مشکلات میں انسان مضبوط رہے، استقامت پر ڈٹا رہے، یہ ہے صبر۔ مصابرہ کیا ہے کہ دشمن سے جب مقابلہ ہو تو اس سے زیادہ جم کر لڑیں اور پیٹھ نہ پھیریں۔ مرابطہ آنے والے حالات اور مقابلے کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور چوتھی چیز، بڑی اہم چیز، وہ ہے تقوی۔ ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اوپر غالب رکھیں۔ تو یہ ہے کامیابی کی پہچان، جس کے اندر صبر آ گیا، مصابرہ آ گیا، مرابطہ آ گیا اور تقوی آ گیا، تو قرآن نے اس کو کامیاب کہا ہے، اور یہ ہے کامیابی کی پہچان۔ چھٹی چیز جو اس بارے میں ہے وہ یہ کہ سورۃ النساء میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ یتیم بچوں اور بچوں کے حقوق کا، چونکہ یہ اس معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہوتا ہے جن پر ظلم کرنا یا حق تلفی کرنا، ان کے حق کو دبانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا سرپرست نہ ہو تو ایسے بچے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ زمانے جاہلیت کی بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی تھی کہ یتیموں کے ساتھ حد درجہ ظلم، بے انصافی۔ لہٰذا باپ کا انتقال ہوا تو ایسے بچوں کو دھکے دے کر گھروں سے نکالتے تھے۔ لیکن جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ پاک نے انسانوں کے حقوق سکھائے، اور صرف سکھائے نہیں بلکہ ایک عملی تربیت سامنے آئی۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ چیز جا کے زندگیوں میں عمل کے اندر آئی کہ آپ نے بہت بڑی فضیلت بیان کی جو یتیم بچے کی سرپرستی کرے اور کفالت کرے۔ فرمایا کہ جس نے یتیم بچے کے سر پر صرف شفقت کا ہاتھ رکھا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ لکھ دیں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کی یعنی خیال رکھا تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب فضائل کب آئیں گے؟ جب آپ یتیموں کی تربیت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو تب ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اور میں ایسے ہوں گے جنت میں جیسے 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ یہ سب فضائل کب آئے؟ جب آپ نے دنیا میں تشریف لائے۔ معلوم ہوا سب سے زیادہ حقوق کو ادا کرنے والا دین وہ ہے جو دین اسلام ہے، یعنی جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو خیال رکھتا ہے وہ دین اسلام رکھتا ہے۔ 7ویں بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ یہ کہ اس صورت میں اللہ پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ میراث کے احکامات ذکر فرمائے کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال کے بعد اس کے مال کی شرعی تقسیم کی کیا ہوگی۔ اب ایک طرف انسان کی عقل ہے اور ایک طرف اللہ پاک کا نظام۔ میراث کے اندر دین اسلام نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ ہے قرابت داری۔ قرابت داری کا معنی ہے کہ قریبی رشتہ دار جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ میراث کے اندر حق ہے۔ انسانی عقل کیا کہتی ہے کہ میراث میں سب سے زیادہ حقدار ہونا چاہیے وہ ضرورت مند۔ انسانی عقل کہتی ہے کہ جو ضرورت مند ہے اسی کو میراث کا سب سے زیادہ حصہ دیا جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میراث کے اندر قرابت داری یہ بنیاد ہے۔
آج ہمارے اس مبارک دین پر ملحدین کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ آپ کی میراث کا نظام یہ ہے کہ اگر کروڑ پتی باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد جو پہلے سے ارب پتی ہے، لیکن آپ کا دین کہتا ہے کہ اس کی میراث ارب پتی بیٹے کو ملے گی، جبکہ اس آدمی کے قریب میں ایک غریب آبادی بھی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ میراث ان میں جا کر بانٹ دی جائے، یہ عقل انسان کہہ رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اللہ کی حکمت ہے وہاں انسان کی عقل فیل اور ناکام ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں کتنے غلط راستے ہم نکالتے ہیں کہ ذرا تھوڑا کسی کا اختلاف ہو یا اولاد میں کسی نے خدمت میں کمی کی تو اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب میراث میں اس کا حصہ کم کر دیا جائے، جبکہ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید وارد ہے۔ اس لیے شریعت نے ایک ضابطہ رکھا۔ اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھیں سورۃ النساء کے تقریباً 1.5 رکوع میں اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ میراث کے مسائل کو کھولا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، پھر اگر اولاد ہے تو الگ ترتیب، اگر اولاد نہیں تو الگ ترتیب، پورا ایک نظام وضع ہے جس کو بہت تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی یہ 4 پارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔